نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمراج والبراق والعلم الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ اب میں آپ کے ساتھ واقعہ معراج اس طرح شیئر کروں گی کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے چلے اور کہاں پر پہنچے۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے۔ پیکر انور، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، نور مجسم، رحمت عالم، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما ہے۔ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی، حضرت جبریل امین علیہ السلام نیچے تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ یہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان اور حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی کہ تھال لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس اسی کی جگہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ جو براق ہے، اس کی جو رفتار تھی اس کا یہ عالم تھا کہ تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں پر اپنا قدم رکھتا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس روانہ ہوئے جیسے کہ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ پہلی جگہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ شریف، اس میں نماز پڑھی کہ اس کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر طور سینہ پر نماز پڑھی جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر بیت لحم میں نماز پڑھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لائے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو دروازے مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا
اور پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام مقتدی ہیں، اور امام الانبیاء سید المرسلین ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں، اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روزے روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ علیہ السلام کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ علیہ السلام شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ علیہ السلام کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہاں پر سب انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے بھی ارشاد فرمائے۔ جب سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے پایاں رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے، اور اب میں رب عز و جل کی ثنا بیان کرتا ہوں، اور اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے الفاظ بہت خوبصورت، اور وہ الفاظ کون سے تھے؟ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کی شان بیان فرماتے، اور سب انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ علیہ السلام کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع کیا، اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے آئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا، اور پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ سید عالم پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کے دائیں بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لائے۔ جب دوسرے آسمان پر تشریف لائے تو یہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ان کو بھی سلام پیش کیا گیا، اور انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، اور انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی سلام کیا، اور انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی سلام کہا، اور انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
ان سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے ان کو بھی سلام کیا اور انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو بھی سلام پیش کیا اور انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ یہاں پر ملاقات فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبریل اور بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں، ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور حضرت جبریل علیہ السلام وہیں پہ ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے اور فرمایا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے اللہ کی تجلی سے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے تھے، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمین کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔